اور آپ کو یہاں پر بتائیں کہ ڈسٹرکٹ لوئر میں یتیم اور غریب اور شہداء کے بچوں کے لیے پرآسائش رہائش کے انتظام کے لیے حسینی ہومز ایک ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے، جس میں یتیم اور شہداء کے بچوں کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کی رہائش اور تعلیم و تربیت کے تمام ضروری اخراجات پورے کرنا اور بے گھر اور بے آسرا اور لاوارث بچوں کی بھی مکمل نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ہنرمندی کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ غریب اور یتیم ہمارے معاشرے میں محرومی کا شکار نہ ہو سکیں اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ لہٰذا اس ادارے کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے حسینی ہومز کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں اور اس نیک عمل کا حصہ بن کر آپ بھی اپنا فریضہ ادا کریں۔ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خمس اور خاص کر ممبرشپ کے لیے معاونت فرمائیں۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں سید مصور شرازی رائل نیوز ڈسٹرکٹ کرم پارہ چنار کی اس رپورٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حان ہے اور میں حسینی ہوم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ لوور کرم میں پہلی بار ہم نے اپنی معزز اور قابل قدر ساتھیوں کی مدد سے حسینی ہوم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ یتیم اور شہداء اور غریب کے بچے زیر کفالت ہیں۔ حسینی ہومز کا آغاز نومبر 2018 بسط اللوور کرم کے علاقے میں معززین کی ایک پرنور اجتماع میں ہوا اور علاقے کے مخیر حضرات کی تعاون، چندہ باکس، ممبرشپ، صدقات اور اہم مذہبی امور کے جو ایام ہوتے ہیں ان موقعوں پر چندہ سٹالز اشیاء خوردنوش کی صورت میں ان بچوں کی کفالت کیا جا رہا ہے اور بہترین پرآسائش رہائش دلانے کے لیے ہمارے دوستوں نے لوور کرم میں ایک محدود پیمانے پر ایک سیٹ اپ بنانے کا ارادہ کر لیا تاکہ دیگر بچوں کی طرح یہ محروم بچے بھی بہترین ثابت ہو سکے معاشرے کے لیے اور ایک اچھا شہری بن سکے، جس کے لیے ہم نے نہایت عمدہ رہائش کا بندوبست کر دیا ہے اور حسینی ہوم ہاسٹل میں بچوں کو ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صبح 4 بجے بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ، امتیاز بھائی، امتیاز بیٹا، شاباش، اٹھے اٹھے اٹھے، شاباش شاباش۔ نماز تہجد کی تیاری کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آیت نمبر 52 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عافونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ صبح کے وقت یہ بچے 6 بجے اسکول کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے لیے اسی ہاسٹل میں واش روم کا بندوبست ہے۔ واش روم میں گرم اور ٹھنڈا پانی دونوں یہاں پر اس کے لیے اویلیبل ہے۔
اسکول کی تیاری کے بعد یہ ناشتہ کرنے جب لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہال بنایا گیا ہے. اسی ہال میں یہ بچے سب اکٹھا بیٹھ کر مل کر ناشتہ کرتے ہیں. ناشتے کے بعد یہ بچے تقریباً 8 بجے اسکول کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں. اور جس اسکول میں یہ بچے پڑھتے ہیں اس اسکول میں ان سب کو جو ضروری اشیاء ہے، ان سب کی جو فیس وغیرہ ہے، یہ سب مفت ہے اس کے لیے. اور اسی اسکول میں ان بچوں کے لیے خاص تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، جس میں ان سب کو وقتاً فوقتاً لائبریری میں لے جا کر وہاں ان سب کو ہر قسم کی دینی و دنیاوی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اسی لائبریری میں سائنس روم بھی ہے. سائنسی معلومات بھی ان سب کو دی جاتی ہے. اسی کے معیار کے مطابق جو بچے ہیں کلاس وائز جو پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں جو پڑھتے ہیں، ہائیڈروکسائڈ چی دوپارہ دے دی دوپارہ دے دم دین کم مسرا مین پروڈکٹ حاصل سے عام بنے کے سوڈے کے استعمال آئیشوں چی دوپارہ ڈیٹرجنٹ کلیننس دوپارہ صفائی دوپارہ. اسکول میں ان بچوں کو ہر قسم کی سہولیات دینے کی خاص کوشش کی گئی ہے. اسکولی حاصل کے اساتذہ کرام خاص طور پر ان بچوں پر فوکس کرتے ہیں، انہیں نظر رکھتے ہیں. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا قادر يا خالق يا مالك ذو الجلال والإكرام بحق محمد و آل محمد. پروردگار اس قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. پروردگار ہماری جملہ شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار سارے مومن مومنات کی شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جتنے بھی مومن مومنات ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا عاجل عطا فرما. پروردگار جملہ مشکلات حل کے لیے ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. نماز کے بعد دوپہر کے کھانے کے لیے یہ سب بچے ہال میں جمع ہوتے ہیں، جہاں پر یہ سب اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد فوراً ان کو آرام کے لیے 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے.
گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسی ہاسٹل میں ان بچوں کے لیے ٹیوشن کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، جہاں پر باقاعدہ ایک ٹویٹر صاحب آ کر ان سب کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ پھر ٹیوشن کے بعد یہ بچے ریفریشمنٹ کے لیے یا کھیل کود کے لیے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر وہ سب مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں۔ اسی طرح مغربین کی نماز ادا کر کے نماز مغربین کے بعد بچوں کو احکام دین یعنی احکام دین میں نماز، وضو اور غسل جیسے احکام بچوں کو بیان کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ 8 بجے رات کا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد مطالعہ کر کے بچے سو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک نیک سفر ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف صرف ان بچوں تک محدود نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی مزید مستحق بے سہارا بچوں کو بہترین ماحول اور تعلیم و تربیت پرووائڈ کر کے اور ان کی کفالت ہم کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیر کفالت بچوں کو مختلف شعبہ ہائے زندگی میں بالخصوص فنی و تکنیکی شعبوں میں تربیت دلا کر ان کو اپنی پاؤں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا مخیر حضرات، انسان دوست اور عوام و خواص سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس ادارے کے اغراض و مقاصد اور اس کی تکمیل کے لیے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے حسینی ہومز کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں اور اس نیک عمل کا حصہ بن کر آپ تمام مومنین اپنا فریضہ ادا کریں اور اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات خاص کر ممبرشپ کے ذریعے حسینی ہومز کے ساتھ معاونت فرمائیے۔ شکریہ۔ آخر میں سب ویور سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ اس کاروان خیر میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کار خیر کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔